अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरावर का आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बड़ी खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये खौफनाक किस्म की खबर है। खबर यह है कि अमेरिकन एम्बेसी जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, उन्होंने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। सिक्योरिटी अलर्ट अमेरिकन एम्बेसी जारी कर रही है। ये खौफनाक है। ये जो खौफ था, डर था, वो हमारे दरवाजों तक पहुंच चुका है। इसके अंदर कोई तहरीक इंसाफ नहीं है, कोई नून लीग नहीं है। यानी ये जो चीज सर उठा रही है, इसमें सब मारे जाएंगे, बुरी तरह से मारे जाएंगे और फिर कोई नहीं बचेगा। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को तीसरा खत लिखा है। इसके अंदर इमरान खान ने मजीद कुछ डिमांडें कर दी हैं। फिर इमरान खान ने अपनी जो पोजीशन है, जो जो प्लेइंग 11 है, उसके अंदर तब्दीलियां की हैं। इमरान खान साहब ने तमाम तर ठट्ठा, शुगल, मजाक, अपनी जो 1.5 इंच की मस्जिदें थी वो तमाम तर गिरा दी हैं। पार्टी के अंदर तब्दीलियां की हैं। शेर अफजल मरवत साहब को बाहर कर दिया, बैरिस्टर सैफ को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। ये खान क्या करने जा रहा है, ये आपके सामने रखते हैं। और फिर तहरीक इंसाफ की जो शख्सियात है, जो पार्लियामान के लीडर हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने मुंह खोलकर 200% तनख्वाहें, 200% तनख्वाहों में इजाफा वो कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया है। यानी ये उसी सफ में जाकर खड़े हो गए हैं जिस सफ में मुस्लिम लीग नून खड़ी है या पीपल्स पार्टी खड़ी है। देखिए, मसला ये नहीं है कि ये पार्लियामेंटेरियन तनख्वाहें ना ले, ये बाकायदा से एक फुल टाइम ड्यूटी है। ये यहां पर पहुंचे, ये मजाक नहीं है। ये बड़े क्वालिफाइड किस्म के लोग हैं, इनकी जरूरतें हैं, इनसे ज्यादा इन्हें पैसे मिलने चाहिए। 200% नहीं, 1000% होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक ऑप्टिक्स होते हैं। ये ऐसा टाइम है पाकिस्तान के ऊपर कि जिस मिडिल क्लास ने इन्हीं खंबों को वोट दिए थे, यानी बाकियों को तो खैर किसी ने जीता है ना, इन खंबों को जिन लोगों ने बाहर निकलकर लाख लाख 1.5 लाख वोट डाला था, वो डंकियां मारकर डूब रहे हैं। लिटरली डंकियां मारकर डूब रहे हैं। वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके घर में खाने को कोई नहीं है, उनकी तबाही निकली हुई है, उनकी तबाही निकली हुई है। लेकिन ये वो उसी सफ में पतलूने नहीं पहनी, नए कपड़े पहने, एनके शनके लगाई, हाथ में टिश्यू उठाया और जनाब चल पड़े। और जी हम तहरीक इंसाफ है, और जी तेरा बाप भी देगा आजादी, हम तो इसे छीन के लेंगे आजादी। चंद एक ऑप्टिक्स थे, मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से हैंडल होना चाहिए था, मैनेज होना चाहिए था। लेकिन इट्स वेरी वेरी सैड कि जहां पर पाकिस्तान के अंदर इतनी, यानी मैं अपने इदारे की मिसाल दूं, सियासत डॉट पीके की, गुज़श्ता तकरीबन पता नहीं हमें साल होने वाला है, उस इदारे को मुकम्मल तौर पर उसको चोक किया गया है, फाइनेंशियल चोक कर दिया गया है। ना पाकिस्तान के अंदर से कोई एड लेने दिया जाता है, ना पाकिस्तान से कोई एडवर्टीजमेंट लेने दी जाती है, और वेबसाइट को पाकिस्तान के अंदर बंद करके रख दिया गया है। ये यानी हमारे एक इदारे का हाल है। इसी तरह से बिल्कुल एक खौफनाक किस्म का कोलैप्स है। पाकिस्तान के अंदर नौकरी नहीं है, लोगों के पास 10,000 रुपए नहीं है। कसम खुदा की, चंद दिन पहले मुझे चंद एक लोगों ने कॉल्स के मैसेजेस किए, उन्होंने कहा सिर्फ आटा मेरे ख्याल में उनका 1720 रुपए का मिलता है, लिहाजा आप हमें 1720 रुपए भेज दें। तो ऐसे टाइम में जब ये खबर आ रही है कि जिन लोगों के ऊपर यकीन करके आपने जनाब वोट डाला था कि जनाब ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं, उन्होंने जाकर मुंह खोलकर जनाब 200% तनख्वाहें, यानी 1,88,000 से जो खबरें आ रही हैं जनाब, वो तकरीबन 5 लाख रुपए तक इनकी तनख्वाहें हो गई हैं, और किसी ने कोई एतराज नहीं किया। कोई है, बल्कि स्पीकर जो आया सादिक साहब है, उन्होंने पार्लियामान में कहा कि जिसे एतराज है वो लिख कर दे दे। लिखा नहीं इन्होंने, बिल्कुल किसी ने नहीं लिखा। इन्होंने ठीक है जी, आने दो, आन दो। और यही पार्लियामेंट जाली है, यही पैसा हराम है, लेकिन आन दो, जब आ रहा है तो आन दो। अब नाज़रीन, ये यूएस एम्बेसी एंड काउंसुलेट्स इन पाकिस्तान, अमेरिकन एम्बेसी ने बाकायदा से ये सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। सिक्योरिटी अलर्ट यूएस मिशन टू पाकिस्तान फरवरी 12 2025 का। अब अमेरिकी मिशन क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ, लोकेशन इस्लामाबाद, इवेंट इन्होंने कहा जनाब एक थर्ड वीडियो है। इन्होंने फिर लिखा है कि जो फितनातुल ख्वारिज हैं, जो टीटीपी के लोग हैं, उन्होंने हैव इशूड थ्रेट्स अगेंस्ट फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद। The US Embassy Regional Security Office has prohibited US employees travel to Faisal Mosque, या फिर इसके इर्द गिर्द का जो एरिया है आपने वहां पर नहीं जाना। यानी अमेरिकन एम्बेसी ये कह रही है कि टीटीपी ने थ्रेट अलर्ट जारी की हैं, उन्होंने धमकियां लगाई हैं, लिहाजा फैसल मस्जिद की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, और जो भी अमेरिकन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं वो फैसल मॉस्क की तरफ ना जाए। अब फैसल मॉस्क कहां पर, फैसल मस्जिद कहां पर? ये बिल्कुल इस्लामाबाद के मेन सेंटर में। और ये अगर थ्रेट थी, ये जाहिर है जो अमेरिकन एम्बेसी बातचीत कर रही है, हल्की थ्रेट नहीं है, ये हल्की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हल्की खबर नहीं है कि वो इस तरह की थ्रेट अलर्ट जारी कर रहे हैं। यानी समझ नहीं आ रही कि हम मुल्क के साथ करना क्या चाह रहे हैं। गुज़श्ता साल के हवाले से जो खबर है, तकरीबन 700 से ज्यादा हमारे इदारों के नौजवान शहीद हुए हैं। फिर 2025 के पहले महीने में 44 से ज्यादा हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। इससे पहले हामिद मीर साहब ने, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ऐसी बात, बल्कि हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में असर की नमाज के बाद जा नहीं सकते, तो दहशतगर्दी सर उठा रही है। देखिए, ये बात ज़हन में रखें कि दहशतगर्दी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। दहशतगर्दी कोई इमरान खान नहीं है, कोई नून लीग नहीं है, कोई फौज नहीं है, कोई तहरीक इंसाफ नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके सामने जो आया वो मारा जाएगा, और ये दोबारा से सर उठा रही है। हम क्या साबित करना चाहते हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं? यानी दुनिया कहां पर जाकर बैठी हुई है, पेरिस के अंदर, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक्शन समिट हो रहा है। हम कहां पर जाकर बैठे हैं, वही शेखों के सामने, और वही शेखों से वही सारी चीजें लेकर आते हैं ना, वो रोल ओवर कर दो
اور جی پیٹرول کی اور تیل کی جو قیمتیں ڈیفرڈ پیمنٹ پر، وہ سب چیزیں ہم چلائیں گے. بلکہ عطا تارڑ صاحب نے ایک پروگرام میں، قمر زیدی صاحب کے پروگرام میں، لٹرلی لائیو پروگرام میں وہ دھمکی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا سر کوٹ پیکنگ ہو رہی ہے، کیا ڈرامہ ہے؟ انہیں عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو پیمرا کا نوٹس آ جائے گا. یعنی کھل کر دھمکیاں، چھاتی چوڑی کر کے. یعنی میں شہردار چودھری ہاں، میں فیصلہ کروں گا. دھمکیاں مجھے کوئی نہیں پتا کوٹ پیکنگ شیکنگ، سوال نہ پوچھو. یعنی سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ قمر زیدی صاحب نے وہ سوال پوچھا ہے جو سپریم کورٹ کے تمام تر جرنلسٹ رپورٹ کر رہے ہیں. حسنات ملک صاحب موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ رپورٹ کر رہا ہے، مطیع اللہ جان صاحب رپورٹ کر رہے ہیں. دہائیوں پر مبنی ان کا تجربہ ہے. اور کوٹ پیکنگ ایک ٹرم ہے جہاں پر استعمال ہوتی ہے کہ جب اپنی مرضی کے ججز لگائے جاتے ہیں، مرضی کے ججز پلانٹ کیے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے باقاعدہ سے لائیو پرائم ٹیلی ویژن کے شو میں انہوں نے تھرٹ کیا کہ وہ پیمرا کا نوٹس آ جائے گا، لگے پیمرا کا نوٹس آ جائے گا. دوسری طرف ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا ہمیں جانتی بدقسمتی سے انہی وجوہات کی وجہ سے؟ کیا ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم ایک جنگ زدہ ملک ہیں؟ کیوں ہم جنگ زدہ ملک ہیں؟ اور کیوں ہر تیسرے سال دوسرے سال اس طریقے سے دہشت گردی آگے بڑھتی ہے؟ یہ خوفناک ہے. اب اگر اسلام آباد فیصل مسجد کی طرف آپ لوگ نہیں جا سکتے تو خود ہی آپ اندازہ لگا لیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایکشنز فار دا یو ایس سٹیزنز ٹو ٹیک. امریکی جو شہری ہیں پاکستان میں وہ کیا ایکشن لیں؟ اوائڈ دا ایریا اراؤنڈ دا فیصل ماسک. فیصل مسجد کے ارد گرد کے ایریا کو اوائڈ کریں. ایکسرسائز کاشن اینڈ لیو دا ایریا اف یو فاؤنڈ یور سیلف ان ایکسپیکٹڈلی ان دا ویسینٹی آف اے لارج گیدرنگ اور ڈیمونسٹریشن. یعنی خود کو اس جگہ سے نکال لیں جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہو یا لوگ موجود ہوں. خود کو وہاں سے الگ کر دیں، خود کو وہاں سے سائڈ لائن کر دیں. اٹس اے ویری سیریس جو کہ پریس ریلیز ہے یا جو سیکیورٹی الرٹ ہے جو کہ امریکن ایمبیسی نے جاری کیا ہے. آئی ہوپ سو کہ اس کے اوپر بیٹر سینس پریویل کرے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں، چیزیں آگے جائیں. لیٹس سی اس میں سے اب کیا نکلتا ہے. ظاہر یہاں پر چیزیں موجود ہیں. اب ناظرین عمران خان صاحب نے کچھ ایک چیزیں کی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ولسن نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ابھی سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جو ولسن نے ٹویٹ کیا ہے. جو ولسن نکلا ہے دا پاکستانی ملٹری ریجیم مسٹ ریسٹور ڈیموکریسی. سمینہ پاشا صاحبہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، پاکستان کی فوجی حکومت ملک میں جمہوریت بحال کرے. امریکی کانگریس مین جو ولسن کا ٹویٹ، یہ ڈائریکٹ پاکستان کے اداروں کا نام لے رہے اور باقاعدہ سے جو ولسن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو ملٹری ہے وہ ریسٹور کرے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو، کہ دوبارہ سے انہیں ریسٹور کرے. اب خان صاحب نے کیا کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن یہ زبیر علی خان صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کے نام تیسرا خط لکھا ہے. تیسرے خط میں فوج کی سیاست سے کنارہ کشی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یعنی خان نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ پاکستانی فوج کا سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سیاست سے سائڈ پر ہو جائیں، جس کے بارے میں آئی ایس پی آر صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان کا آئین اور کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہہ رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو 2 حکومتیں سابقہ گری ہیں، دونوں کے وزرائے اعظم میاں نواز شریف صاحب یا پھر عمران خان صاحب، وہ دونوں نے اس وقت کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر الزامات لگائے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہماری حکومتیں گرائی ہیں. اب یہ عمران خان صاحب نے خط میں لکھا جو فیصل چودھری صاحب بتا رہے ہیں، اور خط آج یا کل میں یا پھر کسی بھی وقت چلا جائے گا. عمران خان نے آج آرمی چیف کو تیسرا خط جاری کیا ہے. خط میں الیکشن فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دی گئی ہے. عمران خان نے خط میں کہا ہے کہ منی لانڈرز کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے، دہشت گردی رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. خان بار بار یہ بتا رہا ہے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں، 20 ارب ڈالر کا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا ہے. یعنی 20 ارب ڈالر 20 بلین ڈالرز پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. خان نے مزید کہا، بلکہ یہی ساری چیزیں جو کہ عمران خان صاحب نے لکھی ہیں، اور 6 پوائنٹس ہوں گے. اس میں پتن رپورٹ کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں باقاعدہ سے یہ کہا گیا کہ 64 نئے طریقے استعمال کیے گئے پاکستان میں 2024 کے انتخابات کی ریگنگ کے لیے. عمران خان نے کہا کہ فوج بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے، پالیسیوں سے نقصان ہو رہا ہے. تو یہ خط ابھی تک چونکہ آیا نہیں ہے، تو جب آ جائے گا عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تو یہ ظاہر امپورٹنٹ ہوگا. اس سے پہلے 2 عمران خان صاحب نے خط لکھے ہیں. پہلے خط کے بعد کہا گیا کہ ہمیں خط ملا ہی نہیں ہے. دوسرے خط کے بعد یہ ٹھٹے میڈیا میں اڑائے گئے کہ خان صاحب کو جواب نہیں آ رہا. لیکن یہ تیسرا خط امپیکٹ ڈال رہا ہے، اور یہ بہت سیریس قسم کا امپیکٹ ہے. یہ چیزیں بڑی عجیب طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر اس طرح سے انفولڈ نہیں ہوئی. اس خط کے اندر عمران خان صاحب پتن رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن زبیر علی خان صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنماؤں کے سرزنش. پتن کی رپورٹ پر پوری پارٹی خاموش ہے. پنجاب میں کوئی اپوزیشن نظر ہی نہیں آ رہی. کسانوں کے مسائل سے متعلق بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ پنجاب کے جو پارٹی صدر ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے سمینہ پاشا صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا، اور اس کے اندر بڑی حیران کن وہ بات چیت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے خان نے مجھے کہا کہ بھائی تسی باہر نہیں آنا، آپ انڈر گراؤنڈ رہیں، روپ پوش رہیں، کچھ بھی ہو جائے آپ نے باہر نہیں آنا. یعنی پنجاب اکھڑ جائے لیکن آپ نے باہر نہیں. اس کے باوجود میں باہر آتا ہوں. اب دلچسپ بات یہ کہ حماد اظہر صاحب چند ایک ریلیز ہوتی ہیں، ان میں 5-10 منٹ کے لیے نظر آتے ہیں، لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسی روپوشی ہے؟ جو ایک سوال سوشل میڈیا پر لوگ اٹھا رہے ہیں، سوال پیدا ہو رہا ہے کہ محترم حماد اظہر صاحب کی یہ کیسی روپوشی ہے کہ جہاں پر وہ صاف چھپتے بھی نہیں
اور دکھائی دیتے بھی نہیں والی ہے کہ آپ موجود بھی ہوتے ہیں لیکن روپوش بھی ہوتے ہیں, آپ انٹرویو بھی دے لیں لیکن آپ روپوش ہیں, تو کیسی روپوشی ہے؟ بہرحال اس کے اوپر سمیع ابراہیم صاحب نے ویلاگ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں بتایا گیا کہ حماد اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ آپ روپوش ہو جائیں اور آپ پنجاب میں ٹاپ کا ٹارگٹ ہے, لہذا آپ نے کسی بھی طور پر باہر نہیں آنا, تو خان نے بڑی حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ حماد باہر نکلے, حماد باہر نکلے اور پنجاب کے اندر جناب موومنٹ چلائے اور آگے بڑھے, لیکن پتہ نہیں پھر اسے کوئی غلط انفارمیشن دی گئی ہے یا پھر اسے سمجھ نہیں آئی یا اسے کوئی مس گائڈ کر رہا ہے کہ جناب آپ روپوش رہے. لیکن حماد اظہر صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ماشاءاللہ روپوش ہیں, روپوش ہونے کے بعد اسمارٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں, گورے چٹے تو ویسے بھی ہیں, ہینڈسم تو ویسے بھی ہیں, لیکن بالکل جیسا ہی زبردست قسم کی سکن ہے, زبردست قسم کی باڈی ہے, ویٹ انہوں نے لوز کیا ہوا ہے, کاندھے ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں, تو صحیح تگڑے روپوشی کا. خیر یہ ضرور ہے کہ حماد اظہر صاحب مزید ماشاءاللہ اسمارٹ ہو گئے ہیں. تو عمران خان صاحب نے پارٹی کے رہنماؤں کو بھی کہا کہ جناب پتر رپورٹ کے اوپر آپ نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے اور آپ سب لوگ کیوں خاموش ہیں. اب ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ناظرین بیرسٹر گوہر صاحب, بلکہ معذرت کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں سن لیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بڑی غیر سنجیدہ قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ آئی ایم ایف کا مشن ملا ہے یہ ہوتا رہتا ہے جی, آئی ایم ایف کے مشن آتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں, انپریسیڈنٹڈ ہے بھائی, یہ غیر معمولی ہے, نہیں آیا اس سے پہلے نہیں ملتا اس طرح کا مشن آ کر. آپ کی عدالتی ججز کے کپڑے اتار کر نہیں دیکھتا آئی ایم ایف کا مشن. یعنی چیف جسٹس نے یہ سپریم کورٹ کی جو آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ میں اس طرح کی ملاقاتیں سپریم کورٹ میں نہیں ہوتی ہے, ججز نہیں ملا کرتے. نارمل ہے, مل لیتے آ جاتے, یہ نارمل کی روٹین ہے, کوئی بات نہیں. بڑے عجیب سا بیہیویئر ہے اس پارٹی کا, یعنی شخصیات کا. یہ آپ اس کے ڈیٹ ان کے مسجد بنا کے وہ جس طرح بچے نہیں لڑتے یہ اس طرح سے, حالانکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ 25 کروڑ عوام ان سے کیا امیدیں لگا کر بیٹھی, عوام انہیں کہاں پر ریٹ کرتی. یہ باہر نکلتے ہیں قسم خدا کے لوگ ان کے لیے کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی عزت اور تکریم وقار میں اتنا اضافہ ہوا ہے, یہ ساری ان کے ساتھ نسلیں لگ جاتی. اتنی عزت پاکستان کے اندر یہ نہیں گین کر سکتے تھے. عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو باہر کر دیا جناب, یہ خبریں آ رہی ہے. اور مروت صاحب کو باہر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مروت صاحب نے سوابی میں جو شغل لگایا, مروت صاحب کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہر چیز بڑھ گئی کے اوپر چل جاتی ہے. یعنی جو بھی بندہ نظر آیا آپ نے اگر مسخرہ پن کر دیا ہے تو یہ ٹھیک ہے. حالانکہ شیر افضل مروت کا ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا, بہت بڑا سٹیک تھا. شیر افضل مروت پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ میسو امپیکٹ والی ایک شخصیت کے طور پر سامنے آئے تھے, لیکن اچانک سے ایک نان سیریس کریکٹر, ایک کامیڈی کریکٹر کے طور پر وہ بہت سارے یوٹیوبرز کو بھی انٹرویو دیتے ہیں. پھر شغل کبھی کسی کی ٹنڈ پکڑ کر چوم لی, کبھی کسی کو کہہ لیا کہ میں ویلنٹائنز ڈے کے اوپر مردوں کو پھول دیتا ہوں. تو سمجھ نہیں آئی کہ مروت صاحب نے خود کے ساتھ کیا کیا ہے. یعنی حالانکہ برانڈ پاکستان کے اندر امپیکٹ ڈال دیا تھا شیر افضل مروت صاحب نے. دوسری طرف بیرسٹر صاحب جناب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے, انہیں بھی خان صاحب نے سائیڈ لائن کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب نے احکامات جاری کیے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں, یعنی حکومت کے جو لوگ ہیں پارٹی عہدے وہ چھوڑ دیں, یعنی حکومت کو الگ کر دیا, گنڈا پور صاحب الگ, حکومت صرف کریں, اور جنید اکبر صاحب کے حوالے پارٹی پوزیشن دے دی ہے. یعنی کہ پارٹی خیبر پختونخوا کے اندر پولیٹکس, سیاست جسے کہتے ہیں, انگیجمنٹ جسے آپ کہتے ہیں, وہ جناب جنید اکبر صاحب ان سارے معاملات کو آگے لے کر جائیں گے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.